یہی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی سے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ جب آپ خلافت کے امور کو انجام دے دیا کرتے، دینے کے بعد خوف الہی سے اتنا لرزیدہ ہو جاتے تھے، اتنا لرزیدہ ہو جاتے تھے کہ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے، آپ کی داڑھی شریف بھیگ جایا کرتی تھی، دامن آپ کا آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا۔ خوف الہی سے اتنا زیادہ آپ رویا کرتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے، کیا ہمیں بھی کبھی رونا آتا ہے؟ اللہ کے خوف سے کبھی ہمارا دل لرزیدہ ہوتا ہے؟ نہ جانے ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا ہے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ عیاشیاں ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ بے ایمانی مکاری ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ ذرا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کو دیکھو کہ خوف الہی سے کتنا رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھاس کا ایک تنکا اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں، کاش میں انسان نہ ہوتا، گھاس کا تنکا ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، گھاس کا ایک تنکا ہوتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، امیر المومنین آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، پھر بھی آپ یہ بات کہتے ہیں، کاش میں انسان نہ ہوتا، گھاس کا ایک تنکا ہوتا، یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ہم سے حساب و کتاب لے گا تو میں کس کس چیز کے بارے میں حساب و کتاب دوں گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، کاش میں انسان نہ ہوتا، گھاس کا ایک تنکا ہوتا۔ اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ امیر المومنین خوف الہی سے کتنا لرزیدہ ہوتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ یہی حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خوف الہی کا حال یہ تھا، اگر آپ کسی گاؤں سے نکلتے تھے، اگر کوئی قبرستان پڑ جاتا تھا، حضرت عثمان غنی اپنی سواری سے اتر کر اس قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر کے اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی، دامن بھیگ جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے عثمان غنی، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر بھی آپ قبرستان میں جا کر کے اتنا کیوں روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، دامن بھیگ جاتا ہے، اتنا زیادہ آپ خوف الہی سے روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، میں قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر کے اس لیے روتا ہوں کہ قبر انسان کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان قبر میں کامیاب ہو جائے گا تو ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، خدا کا خوف اپنے دل میں بساؤ، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ کوئی بھی اگر گناہ کرو تو گناہ کرنے سے پہلے یہ خیال کرو کہ ہمیں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، محلے والا نہیں دیکھتا، پاس پڑوس کے لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن اتنا ضرور خیال رکھیں کہ وہ پروردگار عالم ضرور ہمیں دیکھ رہا ہے، جس سے کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے، جو سب کچھ دیکھتا ہے۔
وہ پروردگار جو ہمیں بھی روزی دیتا ہے تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لیجئے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ نبی فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا گویا اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ اسلامی بھائیوں جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہم نے زمین کے جس حصے پر گناہ کیا وہ زمین کا حصہ ہماری خلاف گواہی دے گا۔ جسم کے اعضاء جن سے ہم نے گناہ کیے ہیں یہ جسم کے اعضاء میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، خوف الہی دل میں بسائیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔